Trap. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کے اس تعلیم و تربیت کے حلقے میں توبہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ توبہ کے بارے میں سورہ نساء چوتھے پارے کی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ توبہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں
انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنی اللہ کے ذمے، للذین ان لوگوں کی ہے، یعملون السوء بجہالۃ جو کرتے ہیں برا کام، بجہالۃ جہالت سے، ثم یتوبون پھر توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی سے، فاولئک یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ولیست التوبۃ اور توبہ قبول نہیں ہے، للذین ان لوگوں کی، یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں، حتی اذا حضر یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے، احدہم الموت ان میں سے کسی کو موت، قال تو کہنے لگتا ہے، انی تبت الآن کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مرتے ہیں، وہم کفار کفر کی حالت میں، اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا لہم ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ ان آیات کا پہلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی آیات میں ان دو آیات سے پہلی آیت مبارکہ میں توبہ کا ذکر تھا، اب ان دو آیتوں میں قبول توبہ کی شرائط اور توبہ کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں مذکور ہیں۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں اور کن صورتوں میں توبہ قبول ہے اور کن صورتوں میں توبہ قبول نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ قرآن مجید میں لفظ بجہالۃ جو وارد ہوا ہے، اس سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ انجانی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس آیت میں جو یہ لفظ ہے بجہالۃ، بظاہر اس لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے اور جان بوجھ کر کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو یا گناہ کا قصد اور ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہوگی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو اور اس کا قصد اور ارادہ بھی کیا ہو۔ تو یہاں کیا مراد ہے جہالت سے؟ کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہوگی، کہ وہ اس گناہ کے انجام بد سے غافل ہے اور اخروی عذاب سے غافل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہالت کا لفظ اس آیت مبارکہ میں حماقت اور بے وقوفی کے معنی میں ہے، حماقت کے معنی میں ہے۔ جب اس لفظ کو حماقت کے معنی میں لیا جائے گا تو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا
جب کہ تم جاہل تھے۔ یہاں اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل فرما دیا گیا، حالانکہ جو کام انہوں نے کیا تھا وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے قصد اور ارادے سے کیا تھا، لیکن اس کے انجام سے غافل تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جاہل کا لفظ انجام سے غفلت پر بھی بولا جاتا ہے، کہ ایک آدمی اس کام کے انجام سے غافل ہے، اس کو بھی جاہل کہہ دیتے ہیں۔ انجام سے غفلت کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے، اس کو جہالت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور اس کو جاہل کہہ دیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اس پر متفق تھے کہ کل ذنب اصابہ عبد فہو جہالۃ عمدا کان او غیرہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، خواہ وہ قصدن کرے یا بلا قصد کرے، بہرحال وہ جہالت ہے۔ اور امام تفسیر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کل عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل حین عملہا، جو شخص کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے، اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ابو حیان رحمہ اللہ نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا ہے کہ یہ ایسے جیسے حدیث میں ارشاد ہے لا یزنی الزانی وہو مومن، یعنی زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ اس فعل بد میں مبتلا ہوا ہے اس وقت وہ ایمانی تقاضے سے دور جا پڑا ہے۔ اسی لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امور الدنیا کلها جہالت، کہ دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت سے خارج ہوں سب کے سب جہالت ہیں۔ اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تھوڑی دیر کی لذت کو ہمیشہ باقی رہنے والی لذت پر ترجیح دے رہا ہے، اور جو اس تھوڑی دیر کی لذت کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا سخت عذاب خریدے اس کو عاقل نہیں کہا جا سکتا، اس کو ہر شخص جاہل ہی کہے گا، اگرچہ وہ اپنے فعل بد کو جانتا ہو اور اس کا قصد اور ارادہ بھی کر رہا ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصدن کرے یا خطاً کرے، دونوں حالت میں گناہ جہالت ہی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ رضی اللہ عنہ مجمعین اور تمام امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص قصدن کسی گناہ کا مرتکب ہو اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اور آیت مذکورہ میں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ اس میں قبول توبہ کے لیے یہ شرط بتلائی ہے کہ قریب زمانہ میں ہی توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ اس میں قریب کا مطلب کیا ہے اور کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمائی ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ اور محدث ابن مردوی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے یا 1 دن پہلے توبہ کرے
یا ایک گھڑی پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ من قریب کی تفسیر جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لی جائے وہ قبول ہوگی، البتہ غرغرہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کی وضاحت حکیم الامت رحمہ اللہ نے تفسیر بیان القرآن میں اس طرح بیان فرمائی کہ موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں، ایک تو یاس اور نا امیدی کی حالت، جب کہ انسان ہر دوا اور تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالت یاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، نا امیدی کی حالت۔ دوسری حالت اس کے بعد کی ہے، جب کہ نزع روح شروع ہو جائے اور غرغرہ کا وقت آ جائے، اس حالت کو باس کہا جاتا ہے۔ پہلی حالت یعنی حالت یاس تک تو من قریب کے مفہوم میں داخل ہے اور توبہ اس وقت بھی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت یعنی حالت باس، اس حالت کی توبہ قبول نہیں ہے جب کہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے اس وقت آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ من قریب کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ اور اس آیت میں من قریباً کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ انسان کی ساری عمر ایک قلیل زمانہ ہے اور موت جس کو وہ بہت دور سمجھ رہا ہے اس کے بالکل قریب ہے۔ قریب کی یہ تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، دوسری آیت میں خود قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ اس میں یہ بتلایا ہے کہ موت کے وقت کی توبہ یہ قبول نہیں ہے، جب کہ فرشتے اس کو نظر آ جائیں، آخرت اس کے سامنے آ جائے، روح اس کی جسم سے نکلنا شروع ہو جائے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہوا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خواہ جان بوجھ کر قصد و ارادہ سے کرے یا خطا و ناواقفیت کی بنا پر کرے، وہ بہرحال جہالت ہی ہوتا ہے۔ ہر ایسے گناہ سے انسان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، بشرطے کہ موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما لیا ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی فرض واجب یا کسی کا حق لازم نہیں ہوتا۔ اب پہلی آیت میں تو اس توبہ کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ اس آیت میں ایسی توبہ کا ذکر ہے کہ جو قابل قبول ہے، اور جو دوسری آیت ہے ولیست التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات، اس میں ایسی توبہ کا ذکر ہے جو قابل قبول نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے جو عمر بھر جرات کے ساتھ گناہ کرتے رہے، اور جب موت سر پر آ پہنچی اور نزع روح شروع ہو گیا، موت کے فرشتے سامنے آ گئے، اس وقت کہنے لگے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو زندگی تھی، جو عمر تھی، اس کو گنوا دیا، توبہ کا وقت کھو دیا، اس لیے ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے فرعون اور آل فرعون نے غرق ہونے کے وقت پکار کر کہا ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو جواب ملا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو؟ جب ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے، اب ایمان لاتے ہو؟ اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اور یہی مضمون آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جن کو حالت کفر پر موت آ گئی اور عین نزع روح کے وقت ایمان کے اقرار کیا۔ یہ اقرار اور ایمان لانا یہ بے وقت ہے اور بے سود ہے۔
ان کے لیے آگے عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔ اب توبہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ کبھی گناہ کا ارتکاب ہی نہ ہو، یہ کس کی خاصیت ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی اور ملائکہ کی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر ان پر اصرار جاری رہے، کبھی ان پر ندامت اور ان کے ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے۔ تیسرا درجہ گناہ کا کیا ہے؟ اقدام علی المعصیت کا، وہ بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کرنے کا پختہ عزم ہو۔ اس سے معلوم ہے کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خاصہ شیاطین کا ہے۔ اس لیے باجماع امت توبہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو دور فرما دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھَا الْأَنْہَارُ، اور تم کو باغات میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور جو حدیث خطبے میں نے تلاوت کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں کہ انسان ساری عمر اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے گا، بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو صرف یہی نہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہو، بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور توبہ نصوح ہو، اور سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ پہلا رکن آپ نے کی پر ندامت اور شرمساری۔ حدیث میں انما التوبۃ الندم، انما التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے۔ دوسرا رکن توبہ کا ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے۔ تیسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ تلافی مافات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتنا تدارک اس کے قبضے میں ہے اس کو پورا کرے۔ مثلا نماز روزہ اس سے فوت ہوا ہے، اس کو قضا کرے۔ فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو تو غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ متعین کر لے، پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء عمری کی پڑھ لے۔ اسی طرح متفرق اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے، اور فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ بھی یک مشت ادا کرے یا تدریجاً ادا کرے، آہستہ آہستہ ادا کرے جیسے اس کو توفیق ہو۔ کسی انسان کا حق لے لیا ہے تو اس کو واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے، معافی مانگے،
لیکن اگر آپ نے کی پر ندامت نہ ہو یا ندامت تو ہو مگر آئندہ کے لیے اس گناہ کو ترک نہ کرے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ 1000 مرتبہ زبان سے توبہ توبہ کہے۔ جب کسی انسان نے توبہ کی ان تمام شرائط کو اور ان تمام ارکان کو ملحوظ خاطر رکھا اور اس کے مطابق توبہ کر لی تو وہ ہر طرح کا گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن گیا، اور اگر پھر بتقاضۂ بشریت کبھی اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کی تجدید کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ این درگے ما درگے نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دربار وہ دربار ہے جہاں نا امیدی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر 1000 بار بھی تم سے توبہ ٹوٹ چکی ہے تو کوئی بات نہیں، آؤ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لو، توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو زمین پر اتارا تو اس نے کہا تیری عزت اور عظمت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں جان رہے گی میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت اور عظمت کی قسم، میں حالت نزع سے پہلے انسان کی توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا، دوسرا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ 5 گناہ جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر ایک نیکی کرتا ہے تو 5 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ان 5 نیکیوں کے بدلے وہ 5 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حسرت و افسوس کے ساتھ ابلیس کہتا ہے کہ میں انسان پر کس طرح قابو پاؤں، اس کی ایک نیکی میری ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ایک غلام کی تعریف سن کر اس کو بلایا اور اپنی خدمت پر مامور کر دیا۔ ایک دفعہ غلام نے بادشاہ کو مہربان دے کر عرض کی، آپ میرے حق میں بہت بہتر ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا میرے ساتھ ایسے وقت میں کیا برتاؤ ہوگا کہ آپ اچانک اپنے محل میں داخل ہوں اور مجھے اپنی باندی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے پائیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، نالائق، تجھے اس بات کے کہنے کی جرت کیسی ہوئی؟ غلام نے کہا، بس مجھے امتحان کرنا تھا جناب والا، میں ایسے رب کریم کا غلام ہوں کہ روزانہ 70 مرتبہ گناہ کرتے دیکھ کر بھی وہ آپ کی طرح غضبناک نہیں ہوتا، اور مجھے اپنے در سے نہیں ٹھکراتا، نہ روزی بند کرتا ہے نہ اپنے در سے مجھے دور کرتا ہے، بلکہ توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، تو اس کا در چھوڑ کر تیرا در کیوں اختیار کروں؟ ابھی تو میں نے نافرمانی کے تصور ہی کا تذکرہ کیا ہے، جب آپ کا یہ حال ہے، غلطی ہو جانے پر کیا آپ کی حالت ہوگی اور کیا کیفیت ہوگی؟ یہ کہہ کر وہ غلام وہاں سے رخصت ہو گیا اور چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے کسی علاقے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ فساق کا مجمع شراب میں مست تھا۔ ایک شخص زازان نام کا گا بجا رہا تھا، نہایت ہی خوش الحان تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی آواز سن کر فرمانے لگے، کتنی عمدہ آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا تو مزہ آتا۔ یہ کہتے ہوئے سر پر کپڑا ڈالا اور چلے گئے، وہاں سے گزر گئے۔ زازان کے کان میں یہ بات پڑ گئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون تھے جو یہ بات کہہ کر گئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور یہ فرما کر گئے تھے کہ کتنی عمدہ آواز ہے،
اگر یہ قرآن پڑھتے تو کتنا لطف آتا۔ یہ سننا تھا کہ زازان مرعوب ہو گیا، کھڑا ہوا، قبلہ توڑ دیا اور دوڑ کر روتا ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت نے سینے سے لگایا اور دونوں رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص سے کیوں نہ محبت کروں جس سے اللہ کو محبت ہے۔ چنانچہ زازان تائب ہو کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہنے لگا اور قرآن مجید کو سیکھنے لگا۔ قرآن مجید اور دوسرے علوم میں اتنی مہارت اس زازان نے پیدا کر لی کہ وہ وقت کا امام بن گیا۔ بہت سی روایتوں میں ان کا نام آتا ہے، عن زازان عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین و جمیل فاحشہ عورت تھی۔ اس نے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا، جو بھی گزرتا اس کو تخت پر بیٹھا دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا۔ 10 دینار اس کی فیس مقرر تھی، ہر کوئی فیس دے کر اس کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا اور گناہ کا ارتکاب کرتا تھا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا، عورت پر نظر پڑی اور فریفتہ ہو گئے۔ دل کو بہت سمجھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، لیکن بڑکی ہوئی چنگاری سرد نہ ہوئی۔ مجبور ہو کر کوئی چیز فروخت کی اور 10 دینار لے کر اس عورت کے پاس پہنچے۔ اس کے حکم سے اس کے وکیل کو دینار دے دیے، ان کو وقت دے دیا گیا۔ وقت موعود پر پہنچ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ عورت نے خود کو کافی آراستہ کر رکھا تھا۔ بزرگ نے جب عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور لطف اندوز ہونے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور ان کی عبادت کی برکت سے دل خوف سے بیتاب ہونے لگا اور سوچنے لگے کہ میرے اس گندے فعل کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آنا تھا کہ آنکھیں ان کی جھک گئیں اور ہاتھ ان کے کانپنے لگے، رنگ متغیر ہو گیا۔ عورت نے یہ پہلا ماجرا پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ کہنے لگی کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ کہنے لگی آپ پر افسوس ہے، جس کی تمنا سینکڑوں کرتے ہیں، آپ کو وہ چیز حاصل ہے اور آپ گھبرا کر بھاگنا چاہتے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، میں پیسے بھی واپس نہیں مانگتا، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ عورت کہنے لگی شاید زندگی میں آپ کے لیے پہلا موقع ہے۔ فرمایا ہاں پہلا ہی موقع ہے۔ عورت نے کہا اچھا اپنا نام اور پتہ بتا کر جا سکتے۔ چنانچہ ان بزرگ نے اپنا نام اور پتہ بتا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ وہاں سے چیختے چلاتے اپنی بربادی پر ماتم کرتے، سر پر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر عورت کی حالت عجیب سے عجیب تر ہونے لگی۔ اس پر پوری طرح ہیبت طاری ہو چکی تھی۔ سوچنے لگی کہ یہ شخص پہلی مرتبہ گناہ کے ارادے سے آیا تھا، ابھی گناہ کیا بھی نہیں، محض ارادے پر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف اس کو لائق ہو گیا۔ میرا پروردگار بھی تو وہی ہے جس کو اس شخص کا خوف ہے، جس کا خوف اس شخص کو ہے وہی میرا پروردگار بھی ہے۔ مجھے تو گناہ کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا ہے، مجھے تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ فوراً اس نے توبہ کی، دروازہ بند کر لیا، زینت کے کپڑے اتار کر بوسیدہ کپڑے پہن لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ پھر خیال آیا کہ کسی کامل کی صحبت ضروری ہے، اس کے بغیر خامیاں دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر انسان کے اندر جو خامیاں پڑی ہوئی ہیں، جو رذائل پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ اس خاتون کو بھی یہ خیال آیا کہ کسی اللہ والے کی، کسی کامل کی صحبت ضروری ہے، صحبت کے بغیر خامیاں دور نہیں ہو سکتی۔ انہی بزرگ کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے نکاح وغیرہ کر لیں، مجھ سے شادی کر لیں، پھر مجھے ان کے ذریعے علم اور عمل حاصل ہو جائے۔ چنانچہ کافی مال اور غلام لے کر ان کی طرف روانہ ہوئی۔ اس گاؤں میں پہنچ کر ان بزرگ کا پتہ معلوم کیا اور ان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بزرگ کو اطلاع دی گئی
آپ باہر تشریف لائے، عورت نے اس خیال سے کہ پہچان لیں، نقاب اٹھا دی اور اپنا سابق معاملہ یاد دلایا۔ ان بزرگ نے یہ سن کر چیخ ماری اور واصل بحق ہو گئے۔ ان کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ وہ عورت حیران کھڑی رہ گئی۔ معلوم کیا ان کا کوئی رشتہ دار بھائی وغیرہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں۔ لوگوں نے بتایا ان کے ایک بھائی ہیں، نہایت غریب لیکن بہت متقی اور پرہیزگار ہیں۔ عورت کہنے لگی مال میرے پاس بہت ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے شادی ہوگی اور 7 لڑکے اس سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 7 کو بنی اسرائیل کا پیغمبر بنایا۔ ان 7 کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نبی بنا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے توبہ کی برکات۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بو ظاہر ہو جاتی تھی لیکن اب ظاہر نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آج غیبت اتنی زیادہ ہونے لگی ہے کہ اس کی بدبو کا احساس وہ ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ بھنگی پاخانہ کی بو کا احساس نہیں کرتے اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اور دباغ کھال کو پکانے والا چمڑے کی بو کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر بے تکلف کھاتا پیتا ہے، جبکہ دوسرے کے لیے وہاں 1 منٹ ٹھہرنا بھی نہایت مشکل ہوتا ہے۔ یہی معاملہ آج غیبت کا ہے کہ آج غیبت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اس کی بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے کسی بزرگ کو شیطان نے بار بار گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ایک روز وہ بزرگ کسی ضرورت سے باہر جانے لگے، شیطان بھی ساتھ ہو گیا اور راستے میں شہوت و غضب کے مختلف ہتھ کنڈے شیطان نے استعمال کیے۔ کبھی ڈرانے دھمکانے کی صورت اختیار کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ ایک جگہ بیٹھے تھے، بزرگ کہ پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر ان کی جانب لڑکایا۔ شیطان نے پتھر کو گرتے دیکھ کر وہ اللہ کے ذکر میں لگ گئے۔ پتھر دوسری جانب جا گرا۔ پھر شیطان نے شیر اور بھیڑیے کی شکل میں ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ وہ نماز میں مشغول تھے کہ سانپ بن کر سر سے پیر تک لپٹنے لگا، سجدے کی جگہ منہ پھیلا کر بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوئے۔ اب شیطان بالکل مایوس ہو کر کہنے لگا میں نے آپ کو گمراہ کرنے کی تمام تدبیریں کر لی ہیں لیکن سب بیکار ثابت ہوئیں، اس لیے اب میں نے دوستی کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ کو کبھی نہ بہکانے کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیے۔ فرمایا کم بخت، یہ بھی تیری آخری چال ہے، مجھے تیری دوستی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب شیطان بالکل مایوس ہو گیا تھا، اس لیے کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہوں۔ ان بزرگ نے فرمایا ضرور بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا 3 چیزوں کے ذریعے سے میں شیطان کو گمراہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 حسد اور نمبر 3 نشہ۔ 3 چیزوں کے ذریعے سے، بخل، حسد اور نشہ۔ جب انسان میں بخل پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مال جمع کرنے اور خرچ نہ کرنے کی طرف مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے اور ان کا مال چھیننے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اور جو حاسد ہے، حاسد ہمارے ہاتھ میں اس طرح کھلونا بنا رہتا ہے، شیطان نے کہا کہ جس طرح بچوں کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، ہم اس کی عبادت و ریاضت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنی دعا کے ذریعے مردوں کو زندہ بھی کرنے لگے تب بھی ہم مایوس نہیں ہوتے اور ایک اشارے میں اس کی ساری ریاضت اور عبادت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ جب انسان، تیسری چیز کیا تھی؟ نشہ۔ جب انسان نشے میں مست ہوتا ہے تو بکری کی طرح ہم اس کا کان پکڑ کر ہر برائی کی طرف آسانی سے اس کو لے جاتے ہیں۔ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ غصے کی حالت میں انسان شیطان کی گیند بن جاتا ہے۔ جس طرح بچے گیند کو ادھر ادھر اچھال کر خوش ہوتے ہیں، شیطان بھی انسان کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، اس کو غصہ دلا کر اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں صبر اور ضبط سے کام لے تاکہ وہ شیطان کا کھلونا نہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، ابلیس آیا اور
کہنے لگا آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف حاصل ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت کے لیے میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی سے پھولے نہ سمائے، ان کو خوشی ہوئی اس بات کی کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے، کہ اگر ابلیس نے توبہ کر لی تو گناہوں کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ابلیس جھوٹا ہے اور آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اگر اس کا امتحان ہی کرنا چاہتے ہو تو اس سے کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اس ہلکی سی شرط کو ابلیس قبول کر لے گا۔ چنانچہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرو، ہم توبہ قبول کر لیں گے۔ وہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا جن کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا اب مرنے کے بعد ان کو سجدہ کروں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ نے سفارش کر کے مجھ پر احسان فرمایا ہے، اس لیے اس کے شکریہ میں 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابلیس نے توبہ تو نہیں کہا کہ دیکھو میں زندگی میں ان کو میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب مرنے کے بعد ان کی قبر پر میں سجدہ کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اب میں آپ کو اس احسان کے بدلے میں شکریہ کے طور پر 3 باتیں بتاتا ہوں۔ شیطان نے کہا 3 حالتوں میں مجھ سے ہوشیار رہو، 3 حالتوں میں۔ نمبر 1، میں غصے کی حالت میں انسان کے قلب میں موجود اور خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہوں۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کی حالت میں شیطان نے کیا کہا کہ میں انسان کے دل میں موجود ہوتا ہوں اور خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑتا ہوں۔ نمبر 2، میدان جہاد میں مجاہد کے دل کو بیوی بچوں اور مال کی طرف مائل کرتا ہوں تاکہ ان کی محبت میں میدان جہاد سے فرار ہونے پر آمادہ ہو جائے۔ اسی طرح دین سیکھنے اور پھیلانے کے لیے آدمی جب گھر سے نکلتا ہے اس وقت بھی شیطان اسی طرح کے وسوسے دل میں ڈال کر بزدل بنانا چاہتے اور اس کام سے حتی الامکان روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان بلند عزم و ہمت ہی کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تیسری بات کیا بتائی؟ تیسری بات شیطان نے یہ بتائی کہ جب کوئی مرد غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو میں دونوں کی طرف ہر ایک کا قاصد بن کر دونوں کے دل ایک دوسرے کی جانب مائل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہوں، اس وقت تک جب تک کہ وہ برائی کے اندر ملوث نہ ہو جائیں اور برائی کا وہ ارتکاب نہ کر لیں، اس وقت تک میں ان کے دل میں یہ خیالات وغیرہ ڈالتا رہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی اور 5 ہی باتوں کی وجہ سے شیطان کی توبہ مردود ہوئی۔ 5 باتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور 5 باتوں کی وجہ سے شیطان کی توبہ مردود ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے 5 اسباب کون سے؟ نمبر 1، آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کے اقرار کیا۔ نمبر 2، اس پر شرمندہ ہوئے۔ نمبر 3، جلدی سے توبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ نمبر 4، آپ نے نفس کو ملامت کیا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں۔ اب شیطان کی توبہ قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ فرمایا پہلا سبب گناہ کا اقرار نہیں کیا، اخیر تک انا خیر منہ کا نعرہ لگاتا رہا۔ نمبر 2، اپنے فعل پر شرمندہ نہیں ہوا۔ نمبر 3، نفس کو ملامت نہیں کیا۔ نمبر 4، توبہ کرنے میں جلدی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ کرتا رہا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ایسے مغرور اور ملعون کے حصے میں مایوسی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو یہ
5 اسباب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے ہیں، اور یہ 5 اسباب ابلیس مردود کی توبہ کے قبول نہ ہونے کے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ گناہ روح کی گندگی اور خرابی میں روح کا میل کچیل ہے۔ شیطان اور نفس کے ورغلانے سے آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لہٰذا انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ توبہ کے ذریعے روح کی گندگی اور خرابی کو دور کرے۔ جب شیطان بچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان بھی برابر کوشش جاری رکھے، اس کی خبر لے، اور اسی طرح ادھر شیطان نے آپ سے گناہ کروا دیا، گناہ سرزد ہو گیا، بس اب کیا کرنا ہے؟ فوراً گناہ تو ہو گیا، شیطان نے کروا دیا، اب فوراً وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں، اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ لیکن حقوق اللہ کے بارے میں تو صلاۃ توبہ سے وہ معاف ہو جائے گا جو اس میں کوتاہی ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ کسی آدمی کے جو ہے اس نے لاکھوں ہضم کر لیے ہیں اور 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ لی، معاملہ نمٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہاں ادا کرنے پڑیں گے، ورنہ اس کے ذمے وہ وبال رہے گا۔ اور یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ نفس بہت مکار اور چالاک ہے، اس کو بھی پوری طریقے سے قابو میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا سڑک پر نکلے، بد نظری ہو گئی، اب اس کو سزا دے، 20 رکعت نماز نفل پڑھ لے مثلا، یا کہو کہ ہم اب آج مثلا ہم چائے نہیں پئیں گے، کھانا مثلا نہیں کھائیں گے، تو اس سے انسان کا نفس کیا ہوگا؟ قابو میں آئے گا۔ تو آج ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کو لازم پکڑیں گے۔ اگر توبہ استغفار سے ساری زندگی کی مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر نہ آئیں تو پھر انسان کہے، یہ قرآنی نسخہ ہے کہ توبہ استغفار سے مشکلات حل ہوتی ہیں، توبہ استغفار تو کر کے دیکھیں، توبہ استغفار سے اگر اس کی مشکلات حل نہ ہو تو پھر کہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا اعلان ہے کہ استغفار سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کی دھاریں تمہارے اوپر چھوڑ دے گا، کثرت سے بارش برسائے گا۔ تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ استغفار سے جہاں باہر بارش ہوگی وہیں قلب پر سکون کی بارش ہوگی۔ تجربہ کر لے انسان کہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے اور استغفار کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے عادی بن جائیں، توبہ اور استغفار کرنے کے عادی بن جائیں۔ امت نے آج مانگنا ہی چھوڑ دیا، آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک بچے کو جب یہ اعتماد ہے کہ ہمارے سپر پاور ماں باپ ہیں، کچھ ہو تو ماں باپ، ہمارا بھی بس یہی اعتماد ہو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، جس طرح بچے کا یہ اعتماد ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، روتا ہے، لپٹتا ہے، ان سے چیزیں مانگتا ہے، اسی طرح انسان یہ تصور رکھے اور یہ یقین رکھے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، جب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہہ کر منوا لیں گے۔ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر لیں، 2 رکعت نماز
نفل پڑھ لیں، صلاۃ توبہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ دیکھیں قارون کا جو واقعہ ہے، قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے کلیم، میں زمین کو آپ کے اختیار میں دیتا ہوں، آپ جو چاہیں اس سے کام لے لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لیں۔ زمین نے اس کو پکڑنا شروع کیا قارون کو، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں تک زمین کے اندر دھنس گیا، اور پھر اسی طرح زمین میں دھنستے دھنستے گھٹنوں تک دھنس گیا زمین میں۔ اب وہ رونے لگا، چلانے لگا، آوازاری کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہیں فرمایا، یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا زمین کے اندر دھنس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اے میرے پیغمبر، یہ آپ سے معافی مانگتا تھا، آپ کے سامنے روتا تھا، آپ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم اگر یہ ایک بار کہہ دیتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں آج بھی اس کو معاف کر دیتا، اس حال میں بھی میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم وہ خطا کار ہیں، کہ بنی آدم سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، یہ دو دشمن انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایک دشمن کون سا ہے؟ خارجی دشمن ہے، اور دوسرا جو دشمن ہے وہ چھپا ہوا دشمن ہے، داخلی دشمن ہے۔ ایک خارجی اور ایک داخلی ہے۔ خارجی دشمن کون سا ہے؟ شیطان، اور داخلی دشمن کون سا ہے؟ نفس۔ یہ انسان سے گناہ کروا دیتے ہیں اور موت تک نفس اور شیطان انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اب اس میں ذات کا، نفی اس بات کا اور اس بات مجرد کا، یہ تینوں ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إلا 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 الله محمد رسول الله 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 الله
اللہ 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 جل جلالہ